फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां। पाक फौज के 3 रिटायर्ड अफसरों को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। साबिक अफसरान सियासी मफादात के इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार साबिक फौजी अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरों के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज़ हमीद के खास और मंजूर नज़र थे। रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान पैगाम रसानी और सहूलतकारी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। कुछ रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं बार बार कमर बाजवा को कहता रहा फैज़ हमीद को ना हटाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। अगर फौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी PTI मजीद बोले, फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? लगता है मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फैज़ हमीद और बानी PTI आपस में राबिते में थे। फैज़ हमीद ने जो इक़दामात किए उनमें बानी PTI की मंशा शामिल थी। गिरफ्तार किए गए अफराद ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI जेल से भी पैगाम रसानी कर रहे थे। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। ज़रूरी नहीं कार्रवाई सिर्फ फौज तक महदूद रहे, और भी लोग शिकंजे में आएंगे। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। एहतिसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को रोका जा रहा है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। 9 मई में बानी PTI और फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्विस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा, कमर बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। बाजवा बानी PTI को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। फैज़ हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। 9 मई को मुकामात की निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। लोगों को फौजी तनसीबात की तरफ जाने का हदफ दिया गया था। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर गौरी समेत 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जा रही है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल पहले ही जेर तफ्तीश है। IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता। वो बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, इनको कोई पूछता तक नहीं। जेल में हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया, अगर सियासी गुफ्तगू की तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह मामला उठाऊंगा। सेनेटर शिबली फराज बोले, ये लोग सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हमारी बानी PTI से मुलाकात तयशुदा थी। मुल्क में सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। शायद हालिया गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई तक जा रहे हैं। साजिशों के पीछे PTI और इसके सहूलतकार थे। एक सहूलतकार और भी है जो PTI को अदालतों में रिलीफ दिलाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा था।
اور آج تک کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پی ٹی آئی پر لفظی تیر اندازی، کہا ہم ان گرفتاریوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، تمام واقعات کے ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی تھے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا، ملک میں انتشار پھیلانے میں تحریک انصاف ملوث ہے، بڑے آئینی عہدے پر بیٹھے شخص نے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرے حوالے سے من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی وضاحت، کہتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ اپنی طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن آیا تھا، 2 ہفتے بعد وطن واپسی ہوگی۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ضروری ہے، تمام پارٹی رہنما جذباتی بیانات دینے سے گریز کریں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا پارٹی کے مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا پی ٹی آئی کی لائی تباہی مہنگائی اور مہنگے بل لائی ہے، بجلی کے بھاری بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے، عوام ہم سے ریلیف کی توقع رکھتے ہیں، مشکل وقت میں عوام کو ریلیف دینا ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے جامع معاشی ایجنڈا تیار کر لیا ہے، حکومت اور عسکری قیادت مل کر فیصلے کر رہی ہے، ملک کی بہتری کے لیے ہم درست سمت کی طرف چل رہے ہیں۔ دشمن عناصر جعلی خبروں اور پروپیگنڈا سے عوام اور مسلح افواج کا رشتہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ویٹرنز سمیت قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسی تمام مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک فوج کے سابق افسران کے اعزاز میں استقبالیہ سے خطاب۔ استقبالیہ تقریب میں سابق آرمی چیف راحیل شریف، اشفاق کیانی سمیت ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی شرکت۔ سپہ سالار نے ملک کی سلامتی اور ترقی میں ویٹرنز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد اور جذبے کو اہم قرار دیا۔ سابق فوجی افسران نے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ حماد اظہر نے پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے اپنے استعفے کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ حماد اظہر نے لکھا پنجاب کے تنظیمی معاملات پر بہت سے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضامندی، بدقسمتی سے ان کی بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حماد اظہر آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جاتا، آپ نے پارٹی اور بانی چیئرمین کے لیے انتھک محنت کی۔ حماد اظہر نے جوابی ٹویٹ کیا یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، ایسے حالات میں جاری نہ رکھوں۔ حماد اظہر کے بعد تحریک انصاف لاہور کی قیادت بھی مستعفی ہو گئی، پی ٹی آئی لاہور کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے عہدے چھوڑ دیے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس میں خلل اور سست روی برقرار، سوشل میڈیا پر فائر وال کی تنصیب کا عمل جاری۔ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیز پر دوسرا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ فائر وال کے تجربے کے دوران اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کو فلٹر کیا گیا۔ ٹرائل کامیاب ہونے کے بعد سوشل میڈیا سروسز آئندہ 2 سے 3 روز میں معمول پر آنے کا امکان۔ وائرلیس اینڈ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا، کہا انٹرنیٹ کی رفتار میں 30 سے 40% تک کمی آئی ہے۔ وزیر مملکت شزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں حکومتی سائبر سیکیورٹی کے لیے فائر وال انسٹال کرتی ہے۔ فائر وال سے پہلے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا، حکومت اب سسٹم کو اپڈیٹ کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے 500 ملین کے نقصان کا انکشاف، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے 2 ہفتوں میں مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوران اجلاس سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا اپنے لوگوں کا روزگار تباہ کر دیا ہے، انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپ سست ہونے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے، پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں، اس طریقے سے سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ سینیٹر افنان اللہ نے کہا سوشل میڈیا واٹس ایپ پر ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ نہیں ہو رہی، انٹرنیٹ سست ہونے سے کم از کم 500 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ سندھ میں قومی ہیرو ارشد ندیم پر انعامات کی برسات کر دی گئی۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا کراچی میں تاریخی استقبال۔ سندھ حکومت نے قومی ہیرو کو 5 کروڑ روپے کا انعام دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ارشد ندیم کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان۔ ارشد ندیم کی والدہ کو بھی گاڑی اور من پسند نمبر پلیٹ کا تحفہ مل گیا۔ وزیر کھیل محمد بخش مہر نے اپنی جیب سے ارشد ندیم کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے ارشد ندیم کے اعزاز میں GHQ میں آج خصوصی تقریب ہوگی۔
تقریب کا مقصد گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی صلاحیتوں کا اعتراف اور حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انعام دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز کو انعام دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر طلبہ کے ایک ٹیچر کو بھی انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کی بھی منظوری دے دی۔ 25,000 طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کے لیے جلد دوسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے توشہ خانہ سے متعلق کیس کی سماعت۔ دوران سماعت عدالت نے سوال کیا، کیا نیب نے توشہ خانہ کے دیگر تحائف پر بھی کسی کے خلاف انکوائری کی ہے؟ کیا کابینہ ڈویژن کی فہرست کے مطابق کسی ایک شخص نے بھی تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرایا ہے؟ نیب نے زیادہ مہنگے تحائف پر اپنی آنکھیں بند کیسے کی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا، نیب نے صرف یہ کیس کیسے پک کر لیا ہے؟ نیب کو بلغاری سیٹ کے تحفے سے متعلق اب معلوم ہوا۔ نیب واضح کہہ دے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا تحفظ کرنا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ بیرون ممالک سرکاری افسروں کے سیاسی پناہ لینے کے رجحان میں اضافہ۔ وزارت خارجہ نے ویزا نوٹ گائیڈ لائنز تبدیل کر دیں۔ گائیڈ لائنز میں تبدیلی دفتر خارجہ کے نوٹ وربل اور ویزا نوٹ کے غلط استعمال کے انکشاف کے بعد کی گئی۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے سیکرٹری سینٹ اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو خط لکھ کر دفتر خارجہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ خط میں بتایا گیا، سینٹ سیکریٹریٹ کے جوائنٹ سیکرٹری کے اہل خانہ نے یورپی ملک میں سیاسی پناہ لی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے افسران کے خاندان کے افراد کو تعارفی خط جاری نہیں کیا جائے گا۔